بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب نماز کی خاصیت اور اثر یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، روکتی ہے، تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، بلکہ بے شمار مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم بھی تو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے رک کیوں نہیں پاتے؟ ہم گناہوں سے بچ کیوں نہیں پاتے؟ ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتی؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے بدنگاہی بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، آخر ہماری نمازوں کے اندر یہ اثر اور تاثیر کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں، ہماری نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اور یہ توجہ اور یہ دھیان اور یہ خشوع خضوع ہماری نمازوں میں کیسے پیدا ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دنیا کو چھوڑنے والے کی طرح نماز پڑھو۔ یعنی جب تم کسی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس تصور اور اس خیال کے ساتھ نماز پڑھا کرو کہ وہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے والا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عصر کی نماز بھی پڑھ لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جب نماز اس تصور کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس نماز کے اندر خود بخود اللہ کا دھیان اور اللہ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی نمازیں اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے علماء دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت گزری ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دوران سفر ایک مرتبہ ریلوے پلیٹ فارم پر جائے نماز بچھا کر نماز شروع کر دی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ امامت فرما رہے تھے۔ ابھی ایک ہی رکعت ہوئی تھی کہ ٹرین کی سیٹی بجنے لگی۔ پیچھے کچھ لوگوں نے نیت توڑ دی اور اپنے ڈبوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز میں مشغول رہے۔ ٹرین کھلی اور کچھ آگے دور تک جا کر کے پھر دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر واپس آئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو جن لوگوں نے نماز توڑ دی تھی اور گاڑی پر سوار ہو گئے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے بڑے حیرت کے ساتھ سوال کیا، کہا، حضرت ہم نے ٹرین کی آواز سنی اس لیے ہم نے نماز توڑ دی، لیکن آپ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے۔ تعجب سے پوچھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر ہم نے بھی ٹرین کی آواز سن لی ہوتی تو ہماری بھی وہی کیفیت ہوتی جو آپ کی ہے، یعنی ہم نے ٹرین کی آواز سنی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ ہمارے اکابر کی نمازیں تھیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز کے لیے نیت باندھ دیتے، تو ارد گرد کی تمام چیزوں سے بالکل بے خبر ہو جاتے۔ تو ناظرین، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر نماز کو اس خیال کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں ہمیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں۔ جب اس خیال سے پڑھیں گے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، اور جب ہماری نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان ہو جائے گا تو پھر ہماری نمازوں کے اندر وہ اثر ہوگا، وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے روکے گی۔ ہماری نمازوں کی وجہ سے ہم گناہوں سے رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا